منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا اللہم ارکسہما فی الفتنة ورقصا ودعہما الی النار دعا، اے اللہ ان دونوں کو فتنے کی گندگی میں ڈال دے اور جہنم میں دھکے دے کر پھینک دے۔ یہ روایت معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین، اہل سنت والجماعت، آج محرم کی 10 تاریخ داخل ہو چکی ہے، 5 جولائی ہے، اور کل کچھ ساتھی ہندوستان کے ایک عالم مولانا سلیمان ندوی کے ایک ویڈیو کلپ مختصر لے کر آئے۔ میں نے چونکہ کہیں سفر پر نکلنا تھا تو میں نے اس کو سرسری سنا، جس میں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ دل آزار بات کر رہے تھے کہ لکل امت فرعون و فرعون هذه الامہ معاویہ، اور پھر اسے کہہ بھی رہے تھے کہ یہ صحیح روایت ہے، معاذ اللہ العیاذ باللہ۔ ایسی دل آزار گفتگو آج تک سوشل میڈیا پر رافضیوں کو بھی کہنے کی جرت نہ ہوئی جو اس شخص کے منہ سے نکلی، جو اپنی نسبت اہل سنت والجماعت کی طرف کرتا ہے۔ اللہ پاک اس آدمی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روایت یہ سنا رہے ہیں اہل سنت والجماعت کی حدیث کی کسی مستند کتاب، ادھر کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، جو حدیث کی مستند کتب ہے جس کے اندر احادیث کو جمع کیا گیا، اس میں کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں۔ دوسری بات، بالفرض جیسا کہ ندوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیث سندن درست ہے، تو انہیں یہ معلوم ہوگا اصول حدیث میں کسی روایت کی سند کا درست ہونا اس کے متن کے درست ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح کتنی بھی صحیح روایت کیوں نہ ہو، اگر وہ صراحتاً قرآن کے خلاف ہو تو ہم اس حدیث کو موضوع تسلیم کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، پوری امت کا اس پر اجماع ہے، کوئی ایک شخص بھی اہل سنت والجماعت اہل حق میں سے اس کا منکر نہیں ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کے جتنے فضائل و مناقب ذکر کیے گئے ہیں ان سب کا مصداق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے، لہٰذا یہ روایت قرآن کے بالکل خلاف ہونے کی وجہ سے مردود اور باطل ہے۔ دوسرا، اگر وہ دیگر صحیح روایات کے خلاف ہو وہ حدیث، تو اگرچہ بخاری اور مسلم ہی کی حدیث کیوں نہ ہو، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتے کہ انہوں نے 2 نمازوں کو جمع کیا بغیر کسی عذر کے، تو ہم وہاں یہی اصول پیش کرتے کہ یہ اجماع اور مسلمہ قواعد شریعہ کے خلاف ہے، لہذا قابل قبول نہیں بلکہ متروک ہے، اگرچہ بخاری مسلم کی روایت کیوں نہ ہو۔ یہ روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا میں دیگر جو صحیح ترین روایات ہیں ان کے خلاف ہے۔ صاحب نبراس علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبراس میں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر کوئی صحیح حدیث نہ بھی ہو تب بھی صحابی ہو کر وہ ان تمام صحیح احادیثوں کے مصداق ہیں جو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے مدح و ثنا میں موجود ہیں، لہٰذا یہ روایت صراحتاً ان روایت کے خلاف ہے، بلکہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح روایت اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا نقل کی ہے۔ تیسرا، یہ روایت اجماع امت کے خلاف ہے۔ پوری امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کوئی ایک سنی امام بھی اس کا منکر نہیں ہے۔ اور الحمدللہ میرے پاس حنابلہ، ماتریدیہ، اشعریہ کی ملا کر 200 سے اوپر علم کلام کی کتاب ہے۔ ہماری علم کلام کی تمام کتابوں میں یہی ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لا نذکرہم الا بخیر، ان کا ذکر ہم جب بھی کریں گے اچھا ذکر کریں گے، صفات والا ذکر کریں گے، خیر کا ذکر کریں گے، ان میں امیر معاویہ بھی شامل ہے۔ حتیٰ کہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی اس پر ہم سکوت اختیار کریں گے۔ تو اجماع امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے بالکل خلاف ہونے کی وجہ سے یہ حدیث مردود ہے، جیسا کہ یہ قاعدہ ہے کہ عصمت انبیاء یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ عقیدہ ہے، لہذا اس کے خلاف اگر کوئی صحیح روایت بھی آ جائے جیسا کہ شرح عقائد میں بھی موجود ہے تو یا تو مردود ہوگی یا مؤول ہوگی۔
یہ تو چند اصولی باتیں تھیں، اگر کسی درجے میں اس روایت کو موصوف صحیح بھی ثابت کر دیں تب بھی یہ مردود ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے صریح طور پر اس حدیث کے موضوع ہونے پر چند نصوص پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ میرے پاس ملا علی قاری کی موضوعات کبریٰ ہے، ساتھیوں کو میں کہوں گا اگر نیٹ پر اس کا نسخہ تو لگا لینا۔ ہمارے پاس کا نسخہ قدیمی کتب خانے کا ہے اور مشہور کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 343 ہے۔ صفحہ نمبر 343 کے اندر حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہی بات ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ نے بھی فرمائی ہے کہ گھرنٹو جو احادیثیں جنہیں جھوٹے کذابوں نے گھڑا ہے، ان میں سے وہ حدیثیں بھی ومن ذالک الاحادیث فی ذم معاویہ تھا۔ لہذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت میں جتنی احادیثیں ہیں وہ سب قابل رد ہے۔ اچھا، یہ روایت درایتاً بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ معاذ اللہ اگر حضرت امیر معاویہ اس امت کے فرعون ہوتے تو امیر معاویہ کو تو کافر ہونا چاہیے، لیکن وہ مسلمان ہیں۔ پھر فرعون نے انبیاء کا مقابلہ کیا، اس زمانے کے توحید پرستوں کو شہید کیا، کفر کو شرک کو پروموٹ کیا، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے، اہل بیت کا اعزاز و اکرام کیا، نبی کے گھر والوں کا اعزاز و اکرام کیا، اور کفر اور شرک کو مٹا کر 44 لاکھ مربع میل پر توحید کا پرچم لہرایا، انصاف کیا، عدل کیا۔ تو کس طرح وہ فرعون ہو سکتے اس امت کے؟ معاذ اللہ، اگر وہ اس امت کے فرعون ہوتے تو انہیں تو فرعون کی طرح تباہی اور بربادی مچانی چاہیے تھی۔ تو پہلی نص تو یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت میں جتنی بھی روایتیں سب مردود موضوع ہیں، جن میں سے یہ بھی یہ اصولی بات ہے۔ اب آپ کوئی روایت پیش کریں جو امیر معاویہ کے ذم میں ہوگی وہ مردود ہیں۔ پھر یہ میرے پاس علامہ محمد طاہر فتنی، بعض ان کو طاہر فتنی کہتے ہیں لیکن خود تذکرۃ الموضوعات کے اندر انہوں نے اپنا نام محمد بن طاہر ذکر کیا۔ یہ ان کی تذکرۃ الموضوعات میرے پاس ہے، کتب خانہ مجیدیہ کا نسخہ ہے، اس کا میرے پاس ہے، صفحہ نمبر 100 ہے۔ صفحہ نمبر 100 پہ یہی روایت جو ذکر کی لکل امت فرعون و فرعون حاضر الامہ معاویہ بن ابی سفیان لیس بصحیح، یہ روایت درست نہیں ہے، موضوع ہے۔ موضوع احادیثوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں لیس بصحیح یا لا یصح یہ موضوع کی علامت ہوتی ہے، الا یہ کہ اس کے برخلاف کوئی کرنا موجود ہو۔ میرا مضمون ہے انگوٹھے چومنے کی روایت کا فنی جائزہ، جو ندائے دارالعلوم دیوبند میں بھی چھپے اور دیگر بھی کئی رسائل میں چھپ چکے، اس پر میں اس سے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ اس طرح علامہ شوکانی رحمہ اللہ متوفی 1250 ہجری، ان کی کتاب الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اس کا ایک نسخہ جو معلمی کی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407، اور دوسرا نسخہ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 501 ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے لکل امت فرعون و فرعون حاضر الامہ معاویہ ہوا موضوع، یہ حدیث گھرنٹو ہے، موضوع حدیث ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صحیح کے ساتھ۔ اسی طرح ابن قدامہ حملی المقدسی رحمہ اللہ، ان کی کتاب المنتخب من العلل الخلال، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہمارے پاس اس کا صفحہ نمبر 227 ہے، اس کے اندر ہے کہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین رحمہم اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو فقال جمیعا لیس بصحیح، یہ روایت بابا درست نہیں ہے، موضوع ہے، ولیس یعرف هذا الحدیث من احادیث عبید اللہ ولم یسمع عبد المجید بن ابی رواد من عبید اللہ شیئا ینبغی ان یکون عبد المجید دلسہ سمع من انسان فحدث بی، انہوں نے تدریس کی ہے اس روایت کو، جو اس کا راوی ہے جو عبد المجید ہے اس نے عبید اللہ سے نہیں سنا بلکہ اس میں تدلیس کیا، کسی انسان کسی راوی سے سنا اور اسے آگے نقل کر دیا۔ اسی طرح یہی بات ابن جوزی رحمہ اللہ کی جو العلل المتناہیہ ہے اس کے صفحہ نمبر 280، اس کے اندر بھی یہی بات کی گئی ہے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، اور بلکہ ابن جوزی تو کہتے ہیں قلت وکان الحمیدی یتکلم فی عبد المجید وقال ابن حبان یقلب الاخبار ویروی المناکیر عن المشاہیر فاستحق الترک، مشہور محدثین منکر روایت نقل کرتا تھا، لہٰذا یہ واجب الترک ہے،
متروک راوی ہے اور متروک یہ جرح مفسر ہے، لہٰذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تو اس روایت کا حال ہو گیا جس کو موصوف جو ہے وہ صحیح روایت کہتے ہیں۔ اچھا، مجھے جو یاد پڑتا ہے انہوں نے ایک اور روایت بھی پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو یہ بدعا دی، اللہم ارکسہما فی الفتنۃ رقصا، کہ انہیں فتنے میں مبتلا کر معاذ اللہ۔ حالانکہ اول تو ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی موضوعات میں شمار کیا ہے، علامہ شوکانی نے اس پر بھی گفتگو کی ہے اپنی کتاب الفوائد المجموعہ میں۔ اول تو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی موضوعات میں شمار کیا ہے، اگرچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ اللعال المصنوعہ فی احادیث الموضوعہ کے اندر اسے موضوع نہیں مانتے، لیکن جو شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب کے محقق ہیں انہوں نے اس پر بڑی زبردست گفتگو کی ہے اور انہیں موضوعات ہی میں شمار کیا ہے۔ لیکن بالفرض اگر ہم انہیں موضوعات میں شمار نہ بھی کریں تب بھی سیوطی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ اس حدیث میں جو معاویہ ہے اور عمر بن عاص ہے یہ غلط ہے، اصل میں یہ معاویہ بن رافع ہے اور عمر بن رفاعہ بن تابوت ہے جو کہ منافقین ہے۔ تو یہ معاویہ بن ابی سفیان اس سے مراد نہیں ہے بلکہ معاویہ بن رافع مراد ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کس قدر دجل و فریب سے ان موصوف نے کام لیا محض رافضیوں کی کتابوں پر اعتماد کرتے ہوئے۔ لہذا موصوف سے گزارش کریں گے کہ اللہ سے ڈریں، اور اگر آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے۔ ائمہ اہل سنت میں سے کوئی ایک شخص بھی آپ نہیں دکھا سکتے جو امیر معاویہ کے بارے میں مذمت بیان کرتا اور پھر اس قسم کے دل آزار روایات جسے آپ بیان کریں۔ آپ سے پہلے کس سنی عالم نے، کس سنی امام نے اسے حضرت امیر معاویہ کے ذم میں بطور استدلالاً نقل کیا ہے؟ یہ اس سے پہلے رافضیوں کا وتیرہ تھا، لیکن رافضیوں کو بھی جرت کتابوں کے اندر ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا اور پھر پاک و ہندوستان میں تو رافضیوں کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی جو جرت آپ نے کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر آپ کی قسمت سے ہدایت اٹھا لی گئی ہے تو جلد سے جلد اللہ آپ کو اپنے اصل انجام تک پہنچائے تاکہ امت مزید آپ کی وجہ سے فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی محبت کو اسی طرح پیوستہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔